کشتی جو ہے نا لے ڈوبتی اس کو، وہ بیوقوف نہیں سمجھتا، اور ہم اپنی غلطیوں سے توبہ نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ نے ہم پر خواہ بخواہ ظلم کر دیا۔ اللہ نہیں ظلم کرتا بھائی، آپ کی حرکتیں اس قابل ہیں کہ آپ کے تمانچے لگیں، اللہ تھپڑ مارے درست ہو جاؤ، اللہ ٹھیک کر دے۔ تو ہے میرے بھائی، واقعی اللہ چاہے گا نسل اس کے پاس جائے گی، فیصلہ کرے گا کہ اپنی سلطنت میں نے یہ کام ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا۔ نیک ہوگا انعام ملے گا، برا کرو گے تو چھٹی دے دے گا کہ دفع ہو جا، نولی ما تولی، جدھر جانا چاہتا میں نے راستہ چھوڑ دیا، مگر یہ جاتا جہنم کو۔ جی یہ سوال کیا، یہ بھی ایک سوال ہے شاباش۔ حلقہ بنا کر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا بلند آواز میں ذکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ ذکر تو سارے خفی ہونے چاہیے، دعا اور ذکر جتنے چھپا کر ہونے چاہیے، ان کے لیے پکار کر کرنا یہ کوئی ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تجہر بصلاتک، نہ شور سے پڑھو، نہ بالکل دل میں درمیانی آواز سے ذکر کیا کرو، بہت اچھی بات ہے، یہی طریقہ اللہ کے رسول کا تھا، صحابہ کا تھا۔ اب یہ بے ڈھنگی چال دیکھیں، میں مثال دے دیتا ہوں کہ اگر نماز میں کوئی گروہ سورہ فاتحہ امام کی سننے کے بعد کیا جاتا آمین ذرا اونچی آواز سے، تو ہمارے علماء حضرات آیت نکال لیتے ہیں اذکروا ربکم تضرعا خفیہ، اللہ کہتا ہے اپنے رب کو آہستہ پکار، آمین کو روکنے کے لیے یہ آیت بے موقع، حالانکہ 7 آیتیں امام نے جو اصل دعا تھی اونچی آواز سے پڑھی ہیں، اس وقت آیت کہاں گئی تھی؟ دعا تو اصل وہ تھی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور وہ اونچی پڑھتا رہا، اس وقت تو کوئی نہیں یہ آیت آئی کہ دعا آہستہ کرو، جب ان بیچاروں نے صرف کہہ دیا کہ یہ دعا قبول کر، یہ آیت آ گئی بے موقع، اور جب آپ شور کرتے ہیں اونچی آوازوں سے پڑھتے ہیں پھر یہ آیت بھول جاتے ہیں کہ اب اللہ بہرا ہو گیا، اب یہ ہنگامے کر رہے ہیں آپ، اب بولا ہے خدا، وہ آمین کے لیے تو تمہیں تکلیف ہوئی تھی، حالانکہ وہ بھی میں کہوں گا میرے بچے بھی سنیں آمین ایسا کہنا نہیں آیا، آمین یہ بھی کوئی بات نہیں، آپ بھی عقل کی بات کریں، جو امام ابن حمام نے کہا وہی ٹھیک ہے، حضور کہتے تھے صرف 7 جو کھڑے تھے 2-3 آدمی انہیں سنتی تھی آواز، آرام سے کہنی چاہیے، جیسے نماز کے علاوہ دعا ہوگی یا آپ اب کریں گے تو یہی ہوگا، اتنی اونچی سے آواز کریں گے آمین آمین، 2 ساتھی سنیں چپ بھی نہیں رہیں گے، شور بھی نہیں کریں گے، تو یہ کوئی آمین یا آمین کوئی نہیں آیا، ایسا جہر بھی کوئی نہیں اور ایسی آہستہ بھی کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جاگتا سویا ہوا، تو آپ اتنا کہہ دیا کریں۔ ابن حمام حنفی عالم ہے، کہتے ہیں کہ یار یہ کیس میرے سامنے آ جاتا اور میری دونوں پارٹیاں مان لیتی، تو میں کہتا ہوں کہ جو اونچی نہیں نا وہ ہے جس سے کان پھٹے، اور جو آہستہ اس کا معنی یہ نہیں کہ پاس والا بھی نہ سنے، اتنا ضرور کہا کرو کہ 2-4 سن لے، آمین ہو گیا بسم اللہ۔ تو یہ بات تھی کہ یہ شور کرنا اس وقت تو عید پڑھتے ہیں یا دعا آہستہ ہونی چاہیے، جب آپ یہ حلقے بنا کر پڑھتے ہیں اس وقت آج میرے بھائی کہاں جاتے، نہ گول شور کیا کریں، آرام سے ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ علیہ السلام پر درود پڑھیں، دیر رات پڑھیں، اس سے زیادہ ببرکت کام ہے، مگر شور کی ضرورت نہیں، کوئی یہ ہنگامہ اور یہ حلقے اور ہو کچھ فائدہ نہیں، یہ نہ اللہ کا طریقہ، نہ رسول کا، نہ صحابہ کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ سے یہ سوال کرنا ہے میں نے کہ اس وقت علمی محفلیں بھی بہت زیادہ برپا ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے اخبارات میں اور مختلف طریقے سے پروگرامز بھی آ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے کردار کا تعین کیسے کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب تک ایک شخص خود اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میرا کیا فنکشن ہے، اس کو گفتگو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ ایسے لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا سرکاری ملازم ہیں، عام سطحی لوگ ہیں، نارمل لوگ ہیں، ان کو کیسے کامیابی دنیا میں یا آخرت میں حاصل ہو سکتی ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے پریشانیاں بھی ہیں اور کنفیوژنز بہت زیادہ ہیں، مسائل ہیں، ان سے وہ کیسے نکلیں اور کیسے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے کامیاب کرا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات، ایسی جو زندگی کے لیے کارآمد محض فلسفیانہ باتوں کا کیا فائدہ۔ جو میرے بھائی نے یہ بات فرمائی نا اور بالکل توجہ دلائی کہ جو کچھ ہم پوچھتے ہیں یا سنتے سناتے ہیں اس سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کرنا، اپنے میں تبدیلی لانی ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں۔
اگر یہ نہیں تو یہ ساری ورزش فضول ہے، زبان کا ہی ہے یہ دھندا اور کانوں کا چسکا۔ تو اس بارے میں صبح بھی ایک عالم دین میرے پاس آئے تھے کینیا سے، تو دوست ہی اپنے بیٹھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جو بات علی طنطاوی نے جو شام کے ایک عالم میں انہوں نے کہی نا، وہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک حکایت کے پیرائے میں سمجھایا کہ اب امت کر کیا رہی ہے، اس لیے کچھ نہیں نتیجہ نکلتا، دعائیں ہو رہی ہیں، امام کعبہ رو رہے ہیں، کوئی اللہ نہیں سنتا۔ ایک مجلس میں سوال کیا لوگوں نے یونیورسٹی میں مجھ سے کہ اتنا مجمع ہوتا حج کا، امام ہوتا اس میں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ اللہ اس کی سنے۔ میں نے کہا اللہ کیوں سنے؟ اللہ کو کیا پڑی آپ کی پارٹی بنے؟ آپ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ رونے سے اللہ کیوں سنے گا؟ تو علی طنطاوی فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہو گیا بیمار، بالکل یہ میرے اور آپ پر لاگو ہوتی ہے بات۔ طبیبوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے لیے جو دوائی تیار ہونی ہے وہ ایک حوض جو ہے نا تالاب دودھ کا بھرا ہونا چاہیے، اس میں دوائی بنے گی۔ اس نے ایک حوض بنوایا اور اعلان کر دیا کہ سب شہر کے لوگ جائیں اور ہر آدمی ایک ایک گلاس دودھ کا اس میں ڈالتا ہے، میں صبح بھرا ہوا دیکھوں گا حوض۔ اب میں کیا نا پہلا دانار دانشور، میں نے کہا سب دودھ ہی ڈالیں گے، چلو میں پانی ڈال دوں تو کیا پتہ چلے گا۔ میں نے پانی ڈالا، آپ گئے، آپ نے بھی کہا لوگ دودھ ڈالیں گے، پانی۔ صبح بادشاہ گیا تو میرے بھائیوں وہاں کچی لسی بھی نہیں ملی، پانی۔ کام ہمارا یہ ہے کہ پانی، دودھ کوئی نہیں ڈالتا، کرتا کراتا کوئی نہیں، نہ عالم کرتے ہیں نہ عوام کرتے ہیں۔ دعائیں ہیں، سیمینار ہیں، کانفرنسیں ہیں، الحمراء ہوٹل میں ہو رہا ہے، اواری میں وہ کھا پی رہے ہیں سب، کسی کا ارادہ نہیں کہ کچھ کرنا۔ بھئی آپ نے سنا کہ یہ کام کرو، شروع کرو، جن چیزوں سے روکا گیا وہ چھوڑ دو، توبہ کرو، تو کوئی فائدہ ہوگا نا کہ اس جمعہ میں کوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سید عالم سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ سے قرآن پڑھتے تھے تو 10 آیتیں اگر پڑھتے تھے نا آگے سبق نہیں ہوتا تھا، 10 آیتوں میں جو کچھ آیا تھا نا کہ یہ کرو، وہ سارے کام شروع کر دیتے تھے، جن سے روکا گیا تھا رک جاتے، جب اس پر عمل پورا ہو جاتا تھا نا پھر اگلی 10 آیتیں شروع ہوتی۔ جب قرآن پورا ہوتا تھا تو علم بھی مکمل ساتھ ہی عمل بھی مکمل۔ لوگ جو تھے نا وہ قرآن بن چکے ہوتے تھے، قرآن کتاب ہوتا تھا، یہ چلتے پھرتے قرآن ہوتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا قرآن کے سانچے میں۔ اب جب یہ کام نہیں ہوتا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن تو ایک کتاب ہے، وہ میری اور آپ کی شکل میں ڈھل جائے کہ لوگ آواز سنیں، کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کا، اگر سلوک کرے فرمایا ایسی طریقے سے پیش آ کہ گردن اکڑی ہوئی نہ ہو۔ قرآن کہتا جاتا وہ بنتے جائیں، لوگ آپ کو دیکھیں تو پھر جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کیسی بات ہے، اللہ کے رسول کی اس سے زیادہ کوئی تعریف نہیں، آپ ہزاروں نعتیں بیان کریں کچھ بھی نہیں، ایک ہی جملہ کافی ہے۔ آدمی نے پوچھا کہ ام المومنین رسول اللہ کا کردار کیا تھا، کیا اخلاق تھے آپ کے، چال چلے، کیریکٹر کیا تھا؟ کہا تم نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں بیان ہوا نا یہ سارا حضور کا کردار تھا۔ رسول اللہ کو دیکھ لو چلتا پھرتا قرآن تھا، قرآن پڑھ لو یہ لکھا ہوا محمد تھا، جو آپ میں تھا اس میں بیان ہوا۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں قصے بھی آتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، کہانیاں بھی آتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہم اپنے زمانے تک پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نام بدلا ہوا پردہ، وہ بات اصل میں محمد کی ہو رہی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، سارا قصہ تو آپ کا ہی ہوتا، آپ پر وہی گزری جو نوح علیہ السلام پر گزری، جو موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس لیے قرآن کے مطابق ڈلے۔ بالکل ٹھیک کہا بھائی نے کہ بدلنا نہیں اگر تو یہ سارا کاروبار بیکار ہے، فضول ورزش ہے، کوئی نفع نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ باقی جو ہے نا کہ ایک آدمی کس طرح گزارا کرے، تو پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ کا اصول اگر پوری جماعت، فرد کا معاملہ لگا، ایک آدمی تو تنہا تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تنگ ہو سکتا تھا، مگر اگر پوری جماعت انقلاب لے آئے نا، حکمران نیک ہو جائے، ملک کا دستور قرآن و سنت ہو جائے، امیر لوگ نے سمجھ لے کہ ہمارے مال ہمارے نہیں ہیں، امانت ہے، اور ہمارے بھائی جو تنگ رست ہیں ان کا حق ہے، ان تک ہم نے پہنچانا، احسان نہیں، اپنی ضرورت سے جو زائد ہے ان کا ہے، یہ ڈیو ہے ان کا، اگر ہم نے نہ دیا تو جیسے قرضہ دبانے والا مجرم ہے، ہم اس طرح کے مجرم ہوں گے۔ تو وہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ پھر معاشرے میں کوئی شخص نہیں مرے گا۔ کس درینجہ محتاج نے دین جہاں آ جاتا وہاں کوئی آدمی محتاج نہیں ہوتا،
اس کی